علیکم ناظرین، ہم اپنی تاریخ سے اگر سیکھنا چاہیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن کیا کریں؟ تاریخ سے سیکھنے کے بجائے جو حوالے ہمیں ملتے ہیں جن سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام ہو سکتے ہیں اگر ان حوالوں کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ایک واقعہ ہے جس کے اوپر پوری تاریخ لکھی جا چکی ہے، لیکن ہم اس قسم کے واقعات سے سیکھنے سے قاصر ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان اسباق سے سیکھیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور اپنی حالت زار کو تبدیل کریں۔ لگتا یوں ہے کہ جب بھی ان واقعات کو ہم دہراتے ہیں تو ہم اپنے اپنے زاویے سے اس کو دیکھتے ہیں اور من حیث القوم کوئی سبق سیکھ نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے واقعے اور آج کے دن کی نسبت سے ہم نے یہ نشست مرتب کی ہے۔ ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر بابر اعوان صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی نمائندگی کر رہے ہیں اور فیڈرل منسٹر ہیں پارلیمانی افیئرز کے، سینئر ممبر آف دا پارٹی۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ان کے برابر میں حافظ حسین احمد صاحب تشریف فرما ہے جو مرکزی لیڈر ہیں JUIF کے۔ ہم بڑے مشکور ہیں کہ کراچی سے یہ تشریف لائے ایک انتہائی مختصر نوٹس پر۔ حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور میں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہیں، تجزیہ نگار ہیں، استاد ہیں، پروفیسر ہیں اور تاریخ پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی میں وہ جوائنڈ بائی عباس حسین صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں اور مذہب پر دوسرے معاملات پر ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو مہدی حسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم ہمیشہ آئیڈیلز کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو اور خود کو بتاتے ہیں کہ یہ مشعل راہ ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے، اس نظریے کو آپ پرسو کریں، لیکن ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی تو جن نظریات کو ہم پرسو کر رہے ہیں ان میں خدا نہ خواستہ کوئی خامی ہے یا ہماری سمجھ بوجھ میں کوئی کسر رہ جاتی ہے یا عملی طور پر ہم مفلوج ہو گئے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفہ ہے اور جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو ہم آج کی زندگی پہ اپلائی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اب آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے کربلا کا واقعہ، اس کے کچھ یونیورسلی ایکسپٹڈ اس سے کچھ سبق ملتے ہیں جو ہم سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہم کربلا کے واقعے کو محرم میں ایک مذہبی ریچول کے طور پہ تو ضرور مناتے ہیں، لیکن اس سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے جو تمام دنیا اس سے حاصل کر سکتی ہے، صرف ایک مسلک کی یا ایک عقیدہ رکھنے والوں کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں مختصراً کہ 3 سبق اس کے یونیورسل ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی مثال کربلا سے بہتر ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ دوسرا سبق یہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں کربلا میں جو ان کا آخری خطبہ تھا اس کا ایک فقرہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک ظلم ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ظلم کے اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کا سبق بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور تیسرا سبق جو بہت ضروری ہے آج کل کے لیڈرز کے لیے سمجھنا کہ جب کوئی ابتلا کا وقت آئے تو یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو آگے کر کے خود آپ گھر میں اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں بیٹھ جائیں، بلکہ آپ خود سب سے آگے ہوں اور جو قربانیاں دینی ہیں وہ دے کے باقی لوگوں کو دکھائیں کہ قربانی اس طرح دی جاتی ہے۔ یہ بات ہماری لیڈرشپ میں مسنگ ہے۔ اور چوتھا سبق جو کربلا کے واقعے کے بعد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے نہ کہ طاقت حق ہوتا ہے۔ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بادشاہ وقت جو تھا جو بہت طاقتور تھا جس کے پاس بہت فوج تھی، اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس بظاہر طاقت کا کوئی ایسا توازن نہیں تھا یزید کی فوجوں سے، اور بظاہر یزید کی فوج نے فتح حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے بعد اس کو فاتح کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ فاتح جو ہے وہ حق پہ جو لوگ تھے ان کو تسلیم کیا گیا۔ Let me bring in بابر اعوان صاحب، بتائیں کہ this is a great start to the debate۔ بابر صاحب جو سبق ہیں وہ بڑے واضح ہیں، آفاقی نوعیت کے سبق ہیں، اگر اسی واقعے پر رہیں۔ استاد جنہوں نے سبق دیے ہیں وہ بھی بڑے پکے ہیں،
ہم جو شاگردی کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے سیکھ کیوں نہیں پاتے؟ نااہل ہیں ہم، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم خانوں میں تقسیم ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی تو ان کا مخاطب لیڈرشپ تھی. لیڈرشپ بھی ایک ڈیفینیشن مانگتی ہے. گھریلو لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، صرف سیاستدانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا کوئی اور اس کا مخاطب ہے؟ تھوڑا سا خانے سے باہر نکلنا پڑے گا. خانے سے باہر آپ کس طرح نکل سکتے ہیں؟ آپ دنیا کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو تاریخ ٹینٹڈ کبھی کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی. بہت کم جگہ آپ کو تاریخ ٹینٹڈ ملے گی. اور بدقسمتی کے ساتھ جو ہماری تاریخ ہے اس کو ہم گلوری کو تاریخ کہتے ہیں، کامیابی کو صرف تاریخ کہتے ہیں. ہم گلیمرائزیشن کو، ہیروئزم کو تاریخ کہتے ہیں. ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو تاریخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خانوں میں بٹ کے صرف وہ نقطہ نظر جو ہمیں اچھا لگتا ہے صرف اس کو حق یا تاریخ مانتے ہیں، باقی سب کو ہم مسترد کر دیتے ہیں. آپ جس طرح سے یہ فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب اس فلسفے کی آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اکراس دی بورڈ بہت سارے لوگ ان 72 شہداء میں شامل ہیں، لیکن ان سب کے ہم نام بھی لینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی جس کے ساتھ ہمیں اتفاق نہیں ہے اس کا رشتہ دار نہ نکل آئے درمیان میں سے. اب یہ ایسے باعثز ہمارے اندر ہیں جنہوں نے ہمیں بہت سارے خانوں میں تقسیم کر دیا. اب میں ایک تھوڑا سا اور اس کو جنرلائز کرنا چاہتا ہوں، اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں. کیا حق کا پرچار کرنا یا حق بات بتانا کسی ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے اور تنقید کرنا صرف ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے؟ نتائج مرتب کرنا صرف ایک آدمی کا ہی حق ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے. جب یہ جنرلائز کر کے آپ سب کو حق دیتے ہیں تو جس طرح اگر کسی ایک جگہ، میں آپ کو جو کانٹمپریری ہسٹری میں سے ایک مثال دیتا ہوں کرمنل انویسٹیگیشن کی. ان ملکوں کے اندر کرائم بہت کم ہے یا پکڑا جاتا ہے بہت جلدی اور لوگوں کو سزا کا ریشو بہت زیادہ ہے، جہاں ملٹیپل انویسٹیگیشن سسٹم ہے کہ انویسٹیگیٹر جو ہے وہ صرف ایک پولیس والا نہیں ہے، اس میں کوئی خفیہ ایجنسی بھی ہے، اس میں والنٹیئر بھی ہیں، اس میں پرائیویٹ انویسٹیگیٹر بھی ہے. 5 آدمی جب ایک بات کر رہے ہوں تو آپ جنرلی ایک کنسنسس یا 10 آدمی یا 4 آدمی انویسٹیگیشن کر کے لائیں تو کنسنسس کے کچھ پوائنٹس آپ ضرور نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ایک بات کو سچ سمجھے اور باقی سب کو آپ دیکھے بغیر اور جانچے بغیر، پرکھے بغیر، اس کا موازنہ اور مقابلہ کیے بغیر آپ اس کو مسترد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں تو پھر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ صرف اپنے موقع پہ ڈٹ سکتے ہیں اور ڈویژنز اس سے پروموٹ ہوتے ہیں. اچھا، جب آپ اپنے موقع پہ ڈٹیں گے، یہاں میں آپ نے بہت نازک اور بڑا اہم موضوع چھیڑا ہے، اس پہ رہنمائی میں لینا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان، آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اس میں اور چیزوں کے علاوہ جو اس آج کی جو فلسفی آپ ڈسکس کروا رہے ہیں اس سے متعلقہ صرف 2 جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لوگوں دین کے معاملے میں غلو مت کرنا. غلو کیا ہے؟ آپ کو اگر میں کوئی چیز بیان کرتا ہوں آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے امام قرار دے سکتے ہیں، آپ مجھے اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ مجھے صرف بابر بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ غلو میں پڑ جائیں گے تو آپ جو سمجھتے ہیں میرے بارے میں جو میں شاید نہیں ہوں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ سارا زور لگائیں گے. ایک اب اس کو تھوڑا سا میں اور لوکلائز کرتا ہوں جنرلائز کرنے کے بعد. اب ہم اس کو پاکستان پہ اور پھر مسلم سوسائٹی پہ میں جانا چاہوں گا شارٹلی. پاکستان پہ آپ اس کو اپلائی کریں. یہ جو خانوں کی تقسیم ہے اس نے خانوں کے بعد ہمیں مختلف رنگوں میں بھی تقسیم کر دیا. اب میں دل آزاری ہوتی ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا لیکن بات کہنے والی ہے میں رک بھی نہیں سکتا. اب وہ تقسیم ہے اس کے نتیجے میں ایک رنگ والے کپڑے پہننے والا دوسرے رنگ والے کپڑے پہننے والے اشخاص کی صف میں کھڑا ہو کے عبادت بھی کمفرٹیبلی نہیں کر سکتا. شاید ان کی مسجد یا ان کی امام بارگاہ میں بھی نہیں وہ گھس سکتا. اس تقسیم کا سبب کیا ہے؟ دس از دی $1 بلین کیا سبب ہے؟ میں اب اس کو انٹرنیشنلائز تھوڑا سا مسلم کمیونٹی کی بات کر لیتا ہوں. اس کا سبب جب آپ کسی چیز کو سینٹرلائز کر کے اس کا کوئی معاشی پہلو دریافت کر لیں گے تو پھر جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو آپ اپنے آؤٹ لیٹس دیں گے. پھر